امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ کوٹا سسٹم ختم کر کے کراچی کے شہریوں کو میرٹ کی بنیاد پر ملازمتیں دی جائیں۔ ملازمتوں پر ہمارا ایک مستقل معاملہ ہے کہ کوٹا سسٹم ناجائز طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے عمران خان نے ایک ایس آر او کے ذریعے غیر معینہ مدت کے لیے بڑھایا ہے، جو سب کے ساتھ زیادتی ہے، اور اس کو ریورٹ بھی ہونا چاہیے، اور 2013 سے یہ ختم ہو گیا ہے تو بس اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اب میرٹ کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ یہ اب علم میں آ رہا ہے کہ کچھ دنوں میں شاید 2017 کی مردم شماری، جس کے اوپر اب سوالات بڑھ گئے ہیں، اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے، اور نوٹیفائی کرنے کے بعد یہ کہا جائے کہ بھئی اب وہ نوٹیفائی ہو گئے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب جلدی جلدی سارے کام مکمل کرو اور بلدیاتی انتخاب کراؤ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ کار بھی، یہ طریقہ واردات بھی درست نہیں ہے۔ 2017 سے لے کر اب تک اگر نوٹیفائی نہیں ہوا تو اس کے اسباب بھی قوم کے سامنے آنے چاہیے۔ اور جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ بات طے ہوئی تھی کہ 5% بلاکس پورے پاکستان کے شماریاتی بلاکس کو ری اوپن کر کے وہاں مردم شماری دوبارہ کرائی جائے گی، تو یہ کام کیوں نہیں ہوا، کس نے نہیں ہونے دیا؟ اور یہ ذمہ داری پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ہے اور وفاقی حکومت کی ہے کہ وہ قوم کو بتائے۔ میں صوبائی حکومت کے حوالے سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، جو پیپلز پارٹی اس وقت اسمارٹ بن رہی ہے کہ ہم تو مردم شماری کے بغیر انتخاب نہیں کرا سکتے، تو آپ 3 سال سے کیوں سوئے ہوئے تھے؟ ادارہ نور الحق میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ وفاقی حکومت کے الیکٹرک کو بھاگنے کا موقع فراہم کر رہی ہے، لیکن ہم عوامی دباؤ کے ذریعے سے ہی کے الیکٹرک سمیت تمام مسائل حل کرائیں گے۔ فوری طور پر کے الیکٹرک کا لائسنس منسوخ کیا جائے۔ نیپرا میں تو ہیئرنگ یہ ہوئی تھی نا کہ ان کی ایکسکلوزیوٹی ختم کر دی جائے۔ ہم کہتے ہیں لائسنس کینسل کر کے فارنزک آڈٹ کرو، ان کی انتظامیہ کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالو، اور اس ٹیک اوور کے بعد 51% شیئرز اس میں سرکاری ہونے چاہیے، اور 51% شیئرز میں 25% شیئر شہری حکومت کے ہونے چاہیے کہ الیکٹرک میں۔ اس کی مینجمنٹ مین کی رول اپنے پاس رکھتے ہوئے 49% شیئرز کو پرائیویٹ اینٹیٹیز کو انوائٹ کیا جائے جنریشن، ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے، اور وہ پھر ایک کمپٹیشن ہو اور فیئر کمپٹیشن ہو، اور وہ بھی جو اسٹیک ہولڈر پر مشتمل کمیٹی ہے اس کی نگرانی میں ہو، اس لیے کہ جو پرائیویٹائزیشن کمیشن ہے وہ بھی اپنا رول صحیح ادا نہیں کر رہا ہے۔ تو نیپرا کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس طرح سے مانیٹرنگ بھی کرے، فارنزک آڈٹ بھی کرے، اور جس دوران میں یہ فارنزک آڈٹ ہو رہا ہو ایک کمیٹی ٹیکنیکل لوگوں پر مشتمل جو صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کے نظام کو چلائے، اور پھر سرکاری تحویل میں 51% شیئرز، جس میں 25% شہری حکومت کے اور بقیہ صوبائی اور قومی حکومت کے، وفاقی حکومت کے، اور بقیہ میں مختلف کمپنیوں کو انوائٹ کر کے اس کو آؤٹ سورس کیا جائے، سب لیٹ کیا جائے، شیئر ان کے تقسیم کر دیے جائیں، اور اس طرح سے ایک فیئر کمپٹیشن بھی پیدا ہو جائے گا، پرفارمنس بھی بہتر ہو جائے گی، اور جن لوگوں نے ہمیں لوٹا ہے اس کا احتساب بھی ہو جائے گا۔